انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ پچھلے ویڈیو جس میں ہم نے خدا یسوع مسیح کی روحانی تعلیمات کے حوالے سے بات کی تھی، یہ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم خدا یسوع مسیح کے اخلاقی احکامات اور ان کی اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے غور کریں گے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے کیا کیا اخلاقی قوانین یا اصول انجیل مقدس میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح کی شریعت معافی اور محبت کی شریعت ہے۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں جو سب سے بڑا پیغام لے کر آئے وہ نجات کے علاوہ انسانی محبت، بردباری، حلیمی اور ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور ہمدردی سے پیش آنے کے حوالے سے تعلیم دی۔ تو سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کی شریعت یا ان کی انجیل کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے، جو سب سے بڑی تعلیم ہے، جو سب سے بڑا حکم ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پہلے انسانوں سے محبت کا ثبوت دیں۔ تو سب سے پہلے تو خدا یسوع مسیح کا انسانی رشتوں کے حوالے سے جو اخلاقی تعلیم ہے وہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سبب سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کی سب سے پہلی شرط جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں۔ اور جہاں تک محبت رکھنے کا تعلق ہے تو انہوں نے اس معیار کو اس قدر بلند کر دیا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسیح کی شریعت، خاص طور پہ مسیح کا جو محبت کے حوالے سے حکم ہے، وہ اس قدر مشکل ہے کہ اس کے اوپر پورا اترنا اگرچہ ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے، کیونکہ اسی حوالے سے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ نہ صرف اپنوں سے محبت رکھو بلکہ دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ یہ وہ بلند ترین اخلاقی معیار ہے جس پر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن یہ وہ معیار ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے خدا یسوع مسیح نے کلام پاک میں کیا فرمایا ہے۔ لوکا کی انجیل 6 باب میں ہم 27ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، جو تیرا چوگا لے اسے کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ اب یہ وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں عام طور پر مسیحیت کے ناقدین، بلکہ کافی لوگ جنہیں میں جانتا بھی ہوں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کون پورا اتر سکتا ہے؟ کون سی تعلیم ہے، کون سا فلسفہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کا بھلا چاہو۔ یہ ہے مسیح کی اعلیٰ ترین تعلیم جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں خدا یسوع مسیح کی اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے دوسرے نقطے پر، اور وہ ہے معافی۔ معافی کے حوالے سے خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں سے اس کے 6 باب کی 14 اور 15 آیت۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ تو اسی سلسلے میں انتقام کے حوالے سے خدا یسوع مسیح کی تعلیم متی ہی کی انجیل میں اور اس کے 5ویں باب کی 38ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں انتقام لینے کے حوالے سے خدا یسوع مسیح کی کیا تعلیم ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو انتقام لینے کے حوالے سے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ انتقام لینا تمہارا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے، بلکہ جن سے انتقام لینا چاہتے ہو انہیں معاف کرو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے خود کو بڑا ثابت کرنے یا بڑا بنانے کے حوالے سے کیا تعلیم دی ہے۔ اس کے بارے میں
میں انہوں نے ہمیں کیسے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ تو حلیمی اور فروتنی کے حوالے سے خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں 14 باب کی 11ویں آیت میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ فروتنی اور حلیمی اور دوسروں کو خود سے کمتر جاننے کے حوالے سے جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں خبردار کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی ہی انجیل میں 14ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو جو ہم سے بڑے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں تو ہم ان سے تعلقات اور وابستگی قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنگڑوں اور اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو ہم سے کمتر ہیں ان کا خیال کریں، ان کی طرف دھیان دیں، ہماری مہربانیاں ان کی طرف ہوں، کیونکہ وہ بدلے میں ہمیں کچھ دے نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم نے خود سے جو بڑے ہیں، امیر ہیں، بڑے رتبوں پر ہیں، انہی کی خوشامد کی، انہی کی طرف توجہ دی، انہی کی خدمت کرنے کی کوشش کی، تو کیا کیا؟ جو ہم سے کمتر ہیں ان کی طرف دھیان دیں، ان کی مدد کریں، ان پر رحم کریں، کیونکہ وہ اس کا اجر ہمیں نہیں دے سکتے، لیکن اس کا اجر خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ اگر کوئی اپنی غلطی کوتاہی کو تسلیم کر لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، جیسے باپ اپنے بیٹوں کو بار بار غلطی اور گناہ کرنے پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں مصرف بیٹے کی تمثیل بھی بیان کی۔ تو کوئی توبہ کی لمٹ نہیں، کوئی جتنی بار ہمارا گناہ کرے، غلطی کرے، کوتاہی برتے، پھر بھی اسے معاف کرنا چاہیے۔ یہاں میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات اس قدر بلند ہیں کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پورا کرنا تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو تم سے ممکن نہیں وہ میں کر سکتا ہوں، اگر مجھ میں قائم رہو گے تو میرے حکموں پر عمل کرنے کے قابل بھی ہوگے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں لالچ کے حوالے سے کیا تعلیم دی۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ زمین پر اپنے خزانے جمع نہ کرو، کسی چیز کا لالچ نہ کرو اور کسی چیز کی فکر بھی نہ کرو۔ متی 6 باب 19 آیت سے ہم آگے دیکھتے ہیں، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اسی سلسلے میں آگے خدا یسوع مسیح 24ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یعنی یا تو ہم دولت سے دل لگا لیں اور یا خدا سے، 2 مالکوں کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ لوکا 12 باب کی 15ویں آیت سے آگے بھی کچھ اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے، اور اس نے ان سے کہا خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں عیب جوئی کرنے کے خلاف کیا حکم دیا ہے۔ متی کی انجیل 7ویں باب کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، یعنی جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ جج ناٹ ادرس دیٹ یو مے ناٹ بی ججڈ۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ دوسروں کی کمیاں، کوتاہیاں اور عیب نہ نکالیں تاکہ ہمارے عیب بھی ڈھکے رہیں، کیونکہ جو عیب ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں وہ عیب ہم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہم اپنی آنکھ کا شیطیر تو نہیں دیکھتے اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا ہمیں بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے۔ قسمیں کھانے کے حوالے سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں متی کی انجیل میں 5ویں باب کی 33ویں اور 34ویں آیات میں کچھ یوں حکم دیا ہے، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ چھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ
خداوند کا تخت ہے نہ زمین کی، کیونکہ زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو یہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمیں قسمیں اس وقت کھانا پڑتی ہیں جب ہم سچی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہیں گے تو ہمیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ہمیں غصے کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں یہ تعلیم دی ہے۔ متی کی انجیل 5ویں باب کی ہم 21ویں آیت سے آگے دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تم سن چکے ہوگے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی سے غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظریں چھوڑ اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ اب سوچیں کہ ہم چرچ جاتے ہیں، وہاں جا کے بلند آواز میں گیت بھی گاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بشمول میں ہم میں سے کتنے ہیں؟ تقریباً سبھی کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں اپنے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں کے خلاف رنجش ہوتی ہے، لیکن ہم وہ رنجش دور کیے بغیر ہی نہ صرف چرچ بھی جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، اور خود کو بڑا روحانی اور مذہبی بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اس کے حوالے سے کیا ہے کہ اگر تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی خفگی ہے، ناراضگی ہے، تو پہلے اسے جا کر دور کر۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ غصہ ہوتا ہے تو یہ اسے قتل کرنے کے ہی مترادف ہے۔ قتل کرنا صرف یہ نہیں جسمانی طور پر کسی کی جان لے لینا، بلکہ جذباتی اور ایموشنلی بھی ہم جب کسی کو اذیت دیتے ہیں، ٹارمنٹ کرتے ہیں، تو بھی اسے قتل کرنے کے برابر ہی ہے۔ جہاں تک ریاکاری کا تعلق ہے تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے تمام اعمال میں ریاکاری کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ ہم اپنے نیکی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے اعمال کا ذمہ لیں۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خیرات کرنے کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ متی کی انجیل کے 6 باب کی پہلی آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ خیرات کے حوالے سے حکم دیا، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسانی رشتوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا۔ متی کی انجیل میں یوں لکھا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زنا کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یوں متنبع کیا ہے کہ 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 5ویں باب کی 27ویں آیت میں، کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس نے کسی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو مسیحیت میں زنا صرف ایک عملی معاملہ نہیں بلکہ یہ سوچ کی پاکیزگی کا بھی تقاضا ہے کہ ہم کسی کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں غیروں سے، جن سے ہمیں کوئی خاص سروکار نہیں ہوتا، جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، جن سے ہمیں کوئی توقعات نہیں ہوتی، اپنوں کے ساتھ تو اچھا سلوک ہم کرتے ہی ہیں اور اس کے بارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم بھی دیے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی تعلیم دی ہے۔ لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 6 باب کی 32ویں آیت سے آگے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی تو اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے، گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ہوگے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ یعنی یہاں ہمیں خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر
ہم انہی کا بھلا کرتے ہیں جن سے ہمیں کچھ توقعات ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، قریبی ہیں، تو کیا کیا، بلکہ جو ہمارے کچھ نہیں لگتے، غیر ہیں، اجنبی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ خدا یسوع مسیح کا یہ حکم بھی جڑا ہوا ہے کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی معاملہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو ریاکاری کے خلاف ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہمارے جو کام ہیں، اعمال ہیں، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نیکی کے کام ہیں، انہیں پورا کرنا ہمارے اور خدا کے درمیان معاملہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم نیکیاں اس لیے کریں کہ لوگ ہمیں نیک جانیں، راست باز جانیں کہ یہ دیکھیں یہ شخص کتنا نیک ہے، راست باز ہے اور کتنا خدا کے قریب ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر ہم یہ چلن اپناتے ہیں تو پھر ہم نے اپنا اجر یہیں پا لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی تمام تر اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ ہمیں متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 12 آیت میں بیان کر دیا ہے۔ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم خدا یسوع مسیح کا یہ فرمان بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے۔ تمام روحانی تعلیمات، توریت، انجیل، صحائف، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے کہ صرف خدا کے احکامات جو اس کی طرف ہیں، جو ڈاکٹرینز ہیں، صرف انہی کو ماننا کافی نہیں، بلکہ جو ہمارے انسانوں کے ساتھ رشتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ روزہ، نماز، ہدیے، چندے، دایکی، چرچ جانا، یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اگر ہمارے تعلقات دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، تو پھر یہ جو ہم خدا کے طرف، خدا کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، یہ تمام تعلیمات پر عمل کرنے کا کچھ حاصل نہیں اگر ہم انسانوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا سلوک نہیں کرتے۔ تو خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ 2 باتوں پر ہی تمام نجات کا دار و مدار ہے۔ ایک کہ خدا سے محبت رکھیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی محبت رکھیں، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئیں۔ تو جہاں خدا کے حقوق ہیں وہیں ہم پر انسانوں کے حقوق بھی اتنے ہی ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہیں خدا یسوع مسیح کی وہ اعلیٰ و عرفہ انسانیت کے حوالے سے اخلاقی تعلیمات جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، اتنی اعلیٰ، اتنی بلند اور اتنی عظیم، جن کا کوئی ثانی نہیں، لیکن یہ وہی تعلیمات ہیں جن کو اپنا کر ساری دنیا محبت، معافی، بردباری، امن و آشتی کا ایک اعلیٰ نمونہ بن سکتی ہے۔ خدا یسوع مسیح آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔